جناب علی حسن نقوی صاحب کے بعد میں ملتمس ہوں جناب آصی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کریں۔ ان کے آتے آتے میں بے حد مشکور ہوں جناب انجم سلیمی صاحب کا، ان کی مہربانی ہے کہ یہ اسلام آباد سے اسپیشلی انہوں نے ٹائم نکالا اور مہربانی فرمائی۔ صاحب صدر کی اجازت سے کہ وقت کا پیندہ بھر جانا ہے، وقت کا پیندہ بھر جانا ہے، ہم نے جلدی مر جانا ہے۔ بہت شکریہ۔ وقت کا پیندہ بھر جانا ہے، ہم نے جلدی مر جانا ہے، اپنا سایہ ہم پر ڈالو، اپنا سایہ ہم پر ڈالو، ورنہ ہم نے ڈر جانا ہے، ورنہ ہم نے ڈر جانا ہے۔ خود کو نصف میسر ہو کر، خود کو نصف میسر ہو کر ہجر مکمل کر جانا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ خود کو نصف میسر ہو کر ہجر مکمل کر جانا ہے، ایک تصویر کی آمد ہوگی، ایک تصویر کی آمد ہوگی، خالی کمرہ بھر جانا ہے۔ سر بہت شکریہ، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر۔ ایک تصویر کی آمد ہوگی، خالی کمرہ بھر جانا ہے، ویرانی آوازیں دے گی، ویرانی آوازیں دے گی، جب بھی واپس گھر جانا ہے، جب بھی واپس گھر جانا ہے، بینائی دیوار پہ رکھ کر، بینائی دیوار پہ رکھ کر آنکھ میں پتھر دھر جانا ہے، ایک تصویر کی آمد ہوگی، خالی کمرہ بھر جانا ہے۔ بہت شکریہ۔ پنجابی کی ایک غزل ہے کہ جد بھی تینوں گل سمجھانی پیندی ہے، جد بھی تینوں گل سمجھانی پیندی ہے، مجھ دے اگے بین وجانی پیندی ہے۔ پیو دی پگ جد پتراں دے سر آندی ہے، پیو دی پگ جد پتراں دے سر آندی ہے، ویڑے اندر کندھ بنانی پیندی ہے۔ ہن شیراں دا مطلب میں جان گیا واں، ہن شیراں دا مطلب میں جان گیا واں، دل دی ساری گل سمجھانی پیندی ہے۔ ویڑے اگیا رخ پرچھاواں تاں دیندا، ویڑے اگیا رخ پرچھاواں تاں دیندا، سورج دے ول گوری پانی پیندی ہے۔ جد اقلاپا وڈن توڑی آندا ہے، جد اقلاپا وڈن توڑی آندا ہے، ویلے دی تصویر بنانی پیندی ہے۔ میں بھی فرضی رانجھا بن کے ویکھ لیا، میں بھی فرضی رانجھا بن کے ویکھ لیا، کھیڑے جا کے ہیر لیانی پیندی ہے۔ میں بھی فرضی رانجھا بن کے ویکھ لیا، کھیڑے جا کے ہیر لیانی پیندی ہے۔ بہت شکریہ۔ میں جناب عامر الطاف صاحب کی خدمت گزارش کراں دا، بہت خوبصورت شعر کہن والے عامر الطاف صاحب، تواڈی بھرپور تالیاں نال۔ صاحب صدر کی اجازت سے کہ ایک غزل سے چند شعر ہیں کہ جو مجھ میں شے ہے ابھی کے ابھی نکالتا ہوں، جو مجھ میں شے ہے ابھی کے ابھی نکالتا ہوں، میں دل نچوڑ کے سب روشنی نکالتا ہوں، جو مجھ میں شے ہے ابھی کے ابھی نکالتا ہوں، میں دل نچوڑ کے سب روشنی نکالتا ہوں، خلا کے غار سے رستہ کشید کرتے ہوئے، خلا کے غار سے رستہ کشید کرتے ہوئے، میں خود سے آپ کی موجودگی نکالتا ہوں۔ شکریہ سر۔ اور مکتا ہے کہ اس کا ہے میرے فن کی ریاضت کا معجزہ ابیض، ہے میرے فن کی ریاضت کا معجزہ ابیض، قلم کی نوک سے جو زندگی نکالتا ہوں۔
اور ایک غزل ہے سر، روشنی کے تعاقب کا پہلا سفر، روشنی کے تعاقب کا پہلا سفر تل ملاتی ہوئی رائے گانی کا ہے، روشنی کے تعاقب کا پہلا سفر تل ملاتی ہوئی رائے گانی کا ہے، الغرض آسمانی علو تک پہنچ کا یہ نقطہ فقط لن ترانی کا ہے۔ شکریہ کہ جب عدم دستیابی کا بگڑا ہوا کھیل آب و ہوا میں معلق ہوا، جب عدم دستیابی کا بگڑا ہوا کھیل آب و ہوا میں معلق ہوا، تب سے اس کائناتی تحیر میں پھیلا ہوا سارا جھگڑا مکانی کا ہے۔ شکریہ۔ اور جتنی آواز کی موج ہے اس جہاں کے بخارات میں سیر کرتی ہوئی، جتنی آواز کی موج ہے اس جہاں کے بخارات میں سیر کرتی ہوئی، اس سے بڑھ کر کہیں ارتعاشی دھواں میرے اندر مکیں بے زبانی کا ہے۔ یوں الاؤ کی خاطر تو چوپال کی جانچ میں اپنے اذہان بنجر نہ کر، زندگی کے جمیلوں میں الجھا ہوا مجلسی مسئلہ تو کہانی کا ہے۔ ایک سائل کے کاسائے سر جیسا ہے ہر گلیکسی کا چہرہ ابھرتا ہوا، ایک سائل کے کاسائے سر جیسا ہے ہر گلیکسی کا چہرہ ابھرتا ہوا، یہ خلا میں کواکب کا بکھرا ہو تو مسکراتی ہوئی میں ترانی کا ہے۔ اور سر شعر ہے کہ فقیر وجد میں آئیں گے خوب کھیلیں گے، فقیر وجد میں آئیں گے خوب کھیلیں گے، زمیں کو گیند بنائیں گے خوب کھیلیں گے، زمیں کو گیند بنائیں گے خوب کھیلیں گے، وجود لا کے تحیر کو پار کرتے ہوئے، وجود لا کے تحیر کو پار کرتے ہوئے، بدن بدن سے ملائیں گے خوب کھیلیں گے۔ شکریہ سر۔ محترم خالد پرویز صاحب جو یہاں پر ہوتے ہوئے چور رستے سے گزر گئے اور بغیر کچھ کلام پیش کیے، میں دوبارہ ملتزمی ہوں خالد پرویز صاحب سے کہ وہ آئیں اور چند کلام پیش کریں۔ دو تین شعر بس۔ اتنی جلدی تو مٹ نہ پائے گا، اتنی جلدی تو مٹ نہ پائے گا، عشق ہے راستہ بنائے گا، جو تجھے میرے بعد دیکھے گا، جو تجھے میرے بعد دیکھے گا، میری آنکھیں کہاں سے لائے گا، جو تجھے میرے بعد دیکھے گا، میری آنکھیں کہاں سے لائے گا، کوئی بازو بنے گا تکیہ تیرا اور تو ہے کہ سو بھی جائے گا۔ بہت شکریہ۔ مطلب کدے بھی نہیں آنا میں واپس۔ تیری محفل چند شعر، تیری محفل سے دل اپنا سلامت لے کے آیا ہوں، تیری محفل سے دل اپنا سلامت لے کے آیا ہوں، مجھے دیکھو کہ میں کیسی کرامت لے کے آیا ہوں، اس کو باہوں میں تھامنا تھا مجھے، اس کو باہوں میں تھامنا تھا مجھے، کس قیامت کا سامنا تھا مجھے۔ بہت شکریہ۔ اس کو باہوں میں تھامنا تھا مجھے، کس قیامت کا سامنا تھا مجھے، بڑی ہی معذرت تم کو بھلانا پڑ گیا تھا، بڑی ہی معذرت تم کو بھلانا پڑ گیا تھا، میں کیا کرتا میرے پیچھے زمانہ پڑ گیا تھا۔ بزم کا حسن اس وقت مزید روشن ہو جاتا ہے جب سننے والے کان سماعت کا ذوق رکھتے ہوں۔ آپ کی سماعتوں کے نظر ایوان کے اگلے شاعر محترم علی عمران عامر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ محترم آصف انیق صاحب سے ابھی لڑائی ہو جانے تھی ہماری۔ سبقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سب سے پہلے تو اسپائر کالج کو اتنا شاندار پروگرام کروانے پہ بہت بہت مبارکباد. اور انجم بھائی تشریف لائے ہیں اتنی دور سے, آپ کو دیپال پور میں خوش آمدید. 2 شعر ہیں صاحب صدر کی اجازت سے. جی. کون کہتا ہے کہ عزت نہیں دیتا مجھ کو, کون کہتا ہے کہ عزت نہیں دیتا مجھ کو, عشق بس اذن ولایت نہیں دیتا مجھ کو, عشق بس اذن ولایت نہیں دیتا مجھ کو. سانس لیتا ہوں روانی میں لہو چلتا ہے, سانس لیتا ہوں روانی میں لہو چلتا ہے, اب تیرا ہجر اذیت نہیں دیتا مجھ کو. سانس لیتا ہوں روانی میں لہو چلتا ہے, اب تیرا ہجر اذیت نہیں دیتا مجھ کو. اور غزل کے کچھ اشعار ہیں. میں مطمئن تھا میرے یار دائمی نہیں ہے, میں مطمئن تھا میرے یار دائمی نہیں ہے, بچھڑنے والے تیری بے رخی گئی نہیں ہے. میں مطمئن تھا میرے یار دائمی نہیں ہے, بچھڑنے والے تیری بے رخی گئی نہیں ہے. دم غروب میری آنکھ ہے کہ حیرت ہے, دم غروب میری آنکھ ہے کہ حیرت ہے, میرے غروب پہ تجھ آنکھ میں نمی نہیں ہے, میرے غروب پہ تجھ آنکھ میں نمی نہیں ہے. اور انجم بھائی آپ کے نام نظر شیر ہے. یہ میرا رزق ہے اور مجھ تلک پہنچتا ہے, یہ میرا رزق ہے اور مجھ تلک پہنچتا ہے, خدا کا شکر مجھے شعر کی کمی نہیں ہے, خدا کا شکر مجھے شعر کی کمی نہیں ہے. یہ سرد جھونکے مجھے ماتمی تھپیڑے ہیں, یہ سرد جھونکے مجھے ماتمی تھپیڑے ہیں, یہ خاک میری نمو میں سہولتی نہیں ہے, یہ سرد جھونکے مجھے ماتمی تھپیڑے ہیں, یہ خاک میری نمو میں سہولتی نہیں ہے. اور یہ کار عشق میاں خیر سے ہے کار جنوں, یہ کار عشق میاں خیر سے ہے کار جنوں, یہ کار بد نہیں کار منافقی نہیں ہے, یہ کار بد نہیں کار منافقی نہیں ہے. اور میں اس لیے بھی میرے حق میں کچھ زیادہ ہوں, میں اس لیے بھی میرے حق میں کچھ زیادہ ہوں, کہ تیرے ساتھ تو سب ہیں میرا کوئی نہیں ہے. میں مطمئن تھا میرے یار دائمی نہیں ہے, بچھڑنے والے تیری بے رخی گئی نہیں ہے. جی شکریہ. اب پہلے جن کا نام میں لے چکا تھا, اب دوبارہ ان سے میں ملتمس ہوں محترم علی عمران عامر صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب صدر کی اجازت سے 2 شعر اور ایک غزل پیش کروں گا. درکار کو میں نے کیا متصل, موجود کو درکار سے میں نے کیا, سر نے مجھ کو سرخرو دیوار کو میں نے کیا. بہت شکریہ. متصل موجود کو درکار سے میں نے کیا, سر نے مجھ کو سرخرو دیوار کو میں نے کیا. اور پھر تخیل میں میرے دشمن کی فوجیں آ گئیں, پھر تخیل میں میرے دشمن کی فوجیں آ گئیں, زنگ سے آزاد جب تلوار کو میں نے کیا. بہت شکریہ. ایک غزل ہے. قافیہ پیمائی کی تکرار سے بچتا ہوا, قافیہ پیمائی کی تکرار سے بچتا ہوا, شعر کہتا ہوں سگے اظہار سے بچتا ہوا. اور ضرب کاری ہے شب ہجراں پہ تیرے وصل کی, میں نظر آتا نہیں اس وار سے بچتا ہوا. ضرب کاری ہے شب ہجراں پہ تیرے وصل کی, میں نظر آتا نہیں اس وار سے بچتا ہوا. اور خیمہ زن ہے دشت ماضی میں میرا ماضی ابھی, خیمہ زن ہے دشت ماضی میں میرا ماضی ابھی, روز ملتا ہوں اسے مسمار سے بچتا ہوا. بہت شکریہ. اور دل میں جو دیوار تیرے نام کی تھی گر گئی, دل میں جو دیوار تیرے نام کی تھی گر گئی, اب گزرتا ہوں تیری دیوار سے بچتا ہوا. بہت شکریہ. دل میں جو دیوار تیرے نام کی تھی گر گئی, اب گزرتا ہوں تیری دیوار سے بچتا ہوا. اور موت کی صورت ہوں میں دشمن کے سینے پر سوار,
موت کی صورت ہوں میں دشمن کے سینے پر سوار، تیر سے بچتا ہوا تلوار سے بچتا ہوا۔ اور دونوں صدر صاحبان کے نام ایک شعر ہے کہ میں کہانی سے نکل آیا کہانی بیچ کر، میں کہانی سے نکل آیا کہانی بیچ کر، بھوک سے مرتے ہوئے کردار سے بچتا ہوں۔ اب آپ کی سماعتوں کے نظر اردو ادب کا بہت بڑا نام، جن کے لگائے ہوئے پودے آج اردو ادب میں اردو پڑھا رہے ہیں اور اردو لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ میری مراد دیپال پور کی سرزمین سے محترم ایجاز صاحب سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمارے قلوب بڑھیں۔ محترم ایجاز صاحب۔ تدریس ایک ایسا شعبہ ہے کہ انسان اس کے بکھیڑوں میں آ کر وہ جو شعر و شاعری کی جو چیزیں ہیں، وہ جو لوازمات ہیں، وہ اس سے بہت چھن جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے محترمین بیٹھے ہیں، کامران صاحب بیٹھے ہیں، ہم اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہم ان کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں کچھ بولنا آ گیا، لیکن اب تو ان کو اپنا سینئر کہتے ہوئے بھی شرم آتی کہ ہم خود اس وقت بہت ضعیف ہو چکے ہیں کہ اب کس منہ سے ہم کہیں کہ ہم ان کی محفلوں میں بیٹھ کر ہم نے بولنا سیکھا ہے۔ اکاڑا سے آتے ہوئے کچھ الفاظ سیدھے کیے ہیں۔ کس طرح آہ کوئی دل کا سہارا ہوتی، کس طرح آہ کوئی دل کا سہارا ہوتی، ایک غزل تھی کہ تیرے غم کا مداوا ہوتی، ایک غزل تھی کہ تیرے غم کا مداوا ہوتی، اور دل سے جب محو ہوا زلف پریشاں کا خیال، دل سے جب محو ہوا زلف پریشاں کا خیال، سر پہ کیوں کر وہ کڑی دھوپ میں سایہ ہوتی، اور کچھ تو وہ ذوق نظر، کچھ تو وہ ذوق نظر شوق تماشا نہ ہوا، کچھ تو وہ ذوق نظر شوق تماشا نہ ہوا، خود نمائی کی بھی کچھ اس کو تمنا نہ ہوئی، اور ایک تو میں نقطے دل و جاں سے تھا تہی دامن، کچھ تو میں نقطے دل و جاں سے تھا تہی دامن، اور کچھ اس کو بھی توفیق تقاضا نہ ہوا، کچھ تو میں نقد دل و جاں سے تھا تہی دامن، اور کچھ اس کو بھی توفیق تقاضا نہ ہوئی، اور گھر کے پیپل پہ جو تعویذ تھا باندھا ماں نے، گھر کے پیپل پہ جو تعویذ تھا باندھا ماں نے، کیسے پروا تیرے آنے کا سندیسہ ہوتی، کیسے پروا تیرے آنے کا سندیسہ ہوتی، اور ہم سے آئینہ امروز ہی سیکل نہ ہوا، ہم سے آئینہ امروز ہی سیکل نہ ہوا، ورنہ کچھ اور ہی شان رخ فردا ہوگا، ورنہ کچھ اور ہی شان رخ۔ ایک پنجابی دی اچھے وقتاں دی کوشش،
ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਥ ਨਿਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਥ ਨਿਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੰਨਾ ਫਿਰ ਅਜ਼ਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਥ ਨਿਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੰਨਾ ਫਿਰ ਅਜ਼ਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਟਿਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੁਰਮਾ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਟਿਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੁਰਮਾ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਡੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਡੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਵੇਲਾ ਤੇਰਾ ਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਡੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਵੇਲਾ ਤੇਰਾ ਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਤ ਤੇ ਲੰਘੀ, ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਤ ਤੇ ਲੰਘੀ, ਪੱਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਤ ਤੇ ਲੰਘੀ, ਪੱਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੜਕੀ ਪਈਏ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੜਕੀ ਪਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੜਕੀ ਪਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਸੀ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਅਥਰੂ, ਜੇ ਸੀ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਅਥਰੂ, ਪਲਕਾਂ ਹੇਠ ਲੁਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਇਸ਼ਕੋਂ ਯਾਰ ਬਚਾ ਗਏ, ਮਰਨੂ ਕਿਸੇ ਬਚਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੀਗੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਵੇਂ, ਗੀਗੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਵੀਰ ਕੋ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੀਗੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਵੀਰ ਕੋ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਥ ਨਿਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਲਣਾ ਫਿਰ ਅਜ਼ਮਾਨਾ। सर जी पंजाबी पर मुलाज़ रखना, उर्दू वाली बात करिए। प्रोफेसर एजाज साहब माशाल्लाह अपना खूबसूरत कलाम आपकी समाअतों की नज़र कर रहे थे। मैंने इदरीस साहब से बाकायदा इजाज़त ली, उनसे रिक्वेस्ट की। हमारे अगले जो शायर हैं, बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत शख्सियत। मुझे अताउल कासमी अमजद इस्लाम अमजद साहब का एक कॉलम याद आया। उन्होंने लिखा, मसूद साहब भी उस मुशायरे में मौजूद थे, उन्होंने लिखा कि जब मुशायरा शुरू हुआ और जब ये अपनी पीक पे पहुंचा, तो वो कहते कुछ नाम ऐसे थे जिन्हें मैंने सुना और उसके बाद मेरे दिल में एक तमानियत उतर गई कि अब अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू गज़ल ताबनाक है और ये कभी भी इसका जो मुस्तकबिल है ये डिक्लाइन की तरफ, ये तनज़्ज़ुल की तरफ, ये ज़वाल की तरफ नहीं जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो नाम जनाब अहमद कामरान साहब का था। और बहुत सारे खूबसूरत अशार के मालिक। कोई मनसब, कोई दस्तार नहीं चाहिए है, शहज़ादी मुझे दरबार नहीं चाहिए है। और यार तो वसल की ख्वाहिश पे बिगड़ता क्यों है, राय ही है चलो तब्दील किए देते हैं। इसलिए आईने से डरता हूँ, इसलिए आईने से डरता हूँ। एक दिन इसमें गिर गया था मैं, रब्बाना बादशाह ज़लमना अनफुसना, अपनी बातों में आ गया था मैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि खड़े होकर इस्तकबाल कीजिएगा दीपालपुर की सरजमीन के बेहतरीन शायर जनाब अहमद कामरान साहब। बहुत शुक्रिया। इस्माइल कॉलेज को मुबारकबाद और मुंतज़मीन को कि अंजुम सलीमी और मसूद अहमद जैसे बड़े नाम मेरे उस्ताज़ा में से यहाँ मौजूद हैं। ये हमारी खुशबख्ती है। मेरे लिए हमेशा ही अंजुम भाई और मसूद भाई एक इंस्पायरेशन रहे हैं और रहेंगे। मैं अभी वहाँ पे इरादा कहीं बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तो मैं कह रहा था कि ये वो लोग हैं जिनको हम बसर करते हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं हैं। तो ये खुशबख्ती है। मैं फिर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, आप दोनों का, कि आप तशरीफ़ लाए दीपालपुर में। आप दोनों की इजाज़त से।
धूप को छाँव में बिठाया गया, धूप को छाँव में बिठाया गया, तब कहीं एक दिया बनाया गया। धूप को छाँव में बिठाया गया, तब कहीं एक दिया बनाया गया। अंजुम भाई, तुम मेरा शोक क्या मनाओगे, तुमसे तो मैं नहीं मनाया गया। तुम मेरा शोक क्या मनाओगे, तुम मेरा शोक क्या मनाओगे, तुमसे तो मैं नहीं मनाया गया। और मसूद भाई, मोजज़ा मैं शब फ़िराक की सुबह, मोजज़ा मैं शब फ़िराक की सुबह अपने कमरे में ज़िंदा पाया। मोजज़ा मैं शब फ़िराक की सुबह अपने कमरे में ज़िंदा पाया गया। कुछ अशार। ढूंढती फिरती है ताबीर परेशानी में, ढूंढती फिरती है ताबीर परेशानी में, खुद को रखा था किसी ख्वाब की निगरानी में, खुद को रखा था किसी ख्वाब की निगरानी में। वो तो यूं है कि शराबों में कशिश होती है। अंजू भाई, वो तो यूं है कि शराबों में कशिश होती है, वरना आसानी कहाँ होती है आसानी में। वो तो यूं है कि शराबों में कशिश होती है, वरना आसानी कहाँ होती है आसानी में। और गर्म जोशी से उसे सीने लगाया मैंने, फिर दिया छोड़ दिया बहते हुए पानी में। गर्म जोशी से उसे सीने लगाया मैंने, फिर दिया छोड़ दिया बहते हुए पानी में। और खालिद भाई, पलट एक बार मुझे छोड़ के जाते हुए शख्स, पलट एक बार मुझे छोड़ के जाते हुए शख्स, देखना भूल गया मैं तुझे हैरानी में। बहुत शुक्रिया। पलट एक बार मुझे छोड़ के जाते हुए शख्स, देखना भूल गया मैं तुझे हैरानी में। मसूद भाई, उस अनादार को रोने से न रोको अहमद, उस अनादार को रोने से न रोको अहमद, यही दरवाज़ा है दीवारे पशेमानी में। उस अनादार को रोने से न रोको अहमद, यही दरवाज़ा है दीवारे पशेमानी में। और गुज़श्तगान, कुछ पुराने गुज़श्तगान सरे आसमां सलामती हो, गुज़श्तगान सरे आसमां सलामती हो, हवाए करियाए आइंदगां सलामती हो, हवाए करियाए आइंदगां सलामती हो। है हिज्र पहले ही मुश्किल से इख्तिताम पजीर, है हिज्र पहले ही मुश्किल से इख्तिताम पजीर, यही ना हो कि यहाँ नागहां सलामती हो। है हिज्र पहले ही मुश्किल से इख्तिताम पजीर, यही ना हो कि यहाँ नागहां सलामती हो। खुदाए खाक तू बाकी ज़मीं का जो भी कर, जहाँ दरख्त लगे हों वहाँ सलामती हो। खुदाए खाक तू बाकी ज़मीं का जो भी कर, जहाँ दरख्त लगे हों वहाँ सलामती हो, जहाँ दरख्त लगे हों वहाँ सलामती हो। तेरे हिस्से के भी सदमात उठा लेता हूँ, आ तुझे आँखों पे ऐ रात उठा लेता हूँ। तेरे हिस्से के भी सदमात उठा लेता हूँ, आ तुझे आँखों पे ऐ रात उठा लेता हूँ। तूने ऐ इश्क ये सोचा कि तेरा क्या होगा, मैं तेरे सर से अगर हाथ उठा लेता हूँ। तूने ऐ इश्क ये सोचा कि तेरा क्या होगा, मैं तेरे सर से अगर हाथ उठा लेता हूँ। आम सा शख्स बचेगा तू अगर मैं तेरे खालो खद से ये तलिस्मात उठा लेता हूँ। चिराग ताके तलिस्मात में दिखाई दिया, चिराग ताके तलिस्मात में दिखाई दिया, फिर उसके बाद मेरे हाथ में दिखाई दिया। चिराग ताके तलिस्मात में दिखाई दिया, फिर उसके बाद मेरे हाथ में दिखाई दिया।
कई चिराग बना लूँगा तोड़ कर सूरज, अगर कभी ये मुझे रात में दिखाई दिया। कई चिराग बना लूँगा तोड़ कर सूरज, अगर कभी ये मुझे रात में दिखाई दिया। मैं खुश हूँ अंजम भाई, मैं खुश हूँ कमरे में पहली दरार आने से। मैं खुश हूँ कमरे में पहली दरार आने से, चलो मैं अपने मुज़ाफ़ात में दिखाई दिया। मैं खुश हूँ कमरे में पहली दरार आने से, चलो मैं अपने मुज़ाफ़ात में दिखाई दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जनाब अली, ये थे जनाब अहमद कामरान साहब। अब मैं जिस मुअज़्ज़ज़ शायर को दावत देने लगा हूँ, सबसे पहले मैं दिल की अथाह गहराइयों से और अपने सारे जज्बात उनके कदमों में रख के उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इस्लामाबाद से अंजम भाई का हार्ट का ऑपरेट हुआ इतना लंबा सफ़र, और इनकी मुसलसल मेहरबानियाँ हम पे रहती हैं। आप अगर इस दौर में जदीद उर्दू गज़ल का एक नाम लेना चाहें, आप चाहें कुछ एक नाम लेना चाहें, तो जदीद उर्दू गज़ल का मोतबर हवाला जनाब अंजम सलीमी साहब हैं। संताप, एक कदीम ख़याल की निगरानी में मैं इनकी किताबें और मेरे इल्म में है कि इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में इन पे एमफिल पीएचडी हो रही है। और ये जो हमारा मशरक़ी पंजाब है, वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं अंजम सलीमी साहब। उनके कुछ शेर उनकी इजाज़त से पेश खिदमत करूँगा। पहले अदरीस साहब ने उनका एक शेर पढ़ा है, आम सा शख्स हूँ, आम सा आदमी हूँ, मेरा तारुफ कैसा, हाँ किसी नाम से कुछ लोग बुलाते हैं मुझे, और इतना बेताब ना हो मुझसे बिछड़ने के लिए, इतना बेताब ना हो मुझसे बिछड़ने के लिए, तुझको आँखों से नहीं दिल से जुदा करना है। और जी बहुत खुश है कि आज उससे मुलाकात हुई, जी बहुत खुश है कि आज उससे मुलाकात हुई, उम्र भर जिसके लिए अफसरदा रहा करना है। या उनका शेर देखिएगा, रो रहा था वो आज मेरे लिए, रो रहा था वो आज मेरे लिए, उसके रोने की जो खुशी थी मुझे, और लौट जाने दे मुझे पहली मोहब्बत की तरफ, लौट जाने दे मुझे पहली मोहब्बत की तरफ, मैंने एक शख्स को वादे से रिहा करना है। ऐसे बहुत कम शायर हैं जिनकी किताब में आपको यहाँ पे मसलन मैं एक नाम नहीं लेता, एक शेर पढ़ता हूँ, आप उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। इस शायर का नाम शायद बहुत कम लोगों को पता हो, शेर ज़िंदा है। तो कितने ऐसे शायर हैं जो एक शेर के नाम पे, जो एक शेर पे ज़िंदा हैं, हालांकि वो बड़े आदमी हैं, लेकिन अंजम सलीमी साहब की सारी शायरी आप खंगालिए, आपको कोई एक शेर भर्ती का नज़र नहीं आएगा, आपको कोई एक शेर ऐसा नज़र नहीं आएगा जिससे आप अगमाज़ करें, जिससे आप गुरेज करें और एक तरफ चले जाएं। बड़े अदब के साथ मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि प्लीज़ खड़े होके जनाब अंजम सलीमी साहब का इस्तकबाल कीजिए।